يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سن ہجری کا یہ 1438 سال اور یہ اس کا پہلا جمعہ۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامک نیو ایئر کا آغاز ماہ محرم الحرام سے جو ہوتا ہے، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو دیگر قوموں کی طرح ایک زندہ قوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ہم دیگر اقوام کے لیے مشعل راہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ہمارا تعلق آسمانوں سے ہے، خالق کائنات سے ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک منشا ہے، ہماری زندگی کا ایک گول ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہم میں سے کسی شخص کی زندگی بیکار نہیں۔ ہماری راتیں بھی بامقصد ہے، ہمارا دن بھی بامقصد ہے۔ ہم میں سے بچہ ہو کے جوان، بوڑھا ہو کے عورت، غلام ہو کے آزاد، بادشاہ ہو کے فقیر، علم والا ہو کے جاہل، بیمار ہو کے صحت مند، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی بامقصد زندگی ہے اور ایک بامقصد قوم ہے۔ قوموں کے اوپر عروج و زوال تو آتا رہتا ہے، ہر قوم ہر مرحلے میں عروج پر نہیں رہتی، لیکن ہمارا عروج بھی بامقصد ہے اور ہمارا زوال بھی بامقصد ہے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ مقصد والا ہے، تو ہماری زندگی کا جب لمحہ لمحہ مقصد والا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں ہمارے سال کی ابتدا بھی بامقصد ہے اور ہمارے سال کی انتہا بھی بامقصد ہے۔ رب ذوالجلال نے سال کی انتہا بھی قربانیوں پہ فرمائی اور سال کی ابتدا بھی قربانیوں پر فرمائی، تاکہ مسلمان
خوش فہمیوں میں اپنی زندگی نہ گزارے، وہ اپنے ذہن کی تختی پر یہ لکھ لے، یہ کندہ کروا لے کہ یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اطمینان و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سکون و چین کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر پل امتحان ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے، یہاں کا ہر لمحہ آزمائش امتحان اللہ رب العزت کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ مولا میری غلامی کی نسبت، عبدیت کی نسبت آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، چاہے میں خوشحالی میں ہوں تب بھی جڑی ہے، چاہے میں مصیبتیں میں ہوں تب بھی جڑی ہے۔ اس دنیا کے اندر مسلمان ہر لمحہ آزمائشوں میں زندگی گزارتا ہے، تو کوئی اس کا موقع بے فکری کا موقع نہیں، جشن کا موقع نہیں۔ دنیا کی قومیں نیو ایئر آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے غموں اور خوشیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کا اور اپنے پڑوس کا اور اپنے بیماروں کا اور اپنے پاس کی کمزوریوں کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر آیا اور خوشی منانے کا موقع ہے۔ امت مسلمہ کو اس جیسی بےہودی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے اور ان کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ماہ ذی الحج جو سال کا اختتام ہے اس کو بھی انتہائی رنگین یعنی خون آلود اور رنگین بنایا ہے، اور اس کی ابتدا بھی شہادتوں سے ہوئی ہے، تاکہ یہ بتلانا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے 3 عالم بنائے، ایک عالم دنیا، ایک عالم جنت اور ایک عالم دوزخ۔ دنیا کا عالم یہ ہے کہ اس میں نہ کسی کی خوشی پائیدار ہے نہ کسی کا غم پائیدار ہے۔ اس میں ضرور ہر خوشحال آدمی کو غم کا مزہ چکھنا ہے، تکلیف دیکھنا ہے۔ آدم سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ اور رستم گزرے ہیں، بہت سارے۔ کسی کی تاریخ کسی کو یہ نہیں بتلاتی کہ اس نے پوری زندگی خوشحال گزاری ہو، اطمینان میں گزاری۔ ہر خوشی کے بعد غم آئے گا اور ہر غم کے بعد خوشی آئے گی، کوئی اطمینان میں نہیں رہ سکتا۔ دنیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے، مصیبت بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ ایک عالم ہے جو جنت ہے، جس میں صرف خوشیاں ہوں گے، غم اندر پھٹکے گا نہیں، غم کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، صرف خوشحالی ہوگی۔ اور دوسرا عالم دوزخ ہے کہ اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس میں صرف غم ہوگا، تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی۔ اور اس دنیا میں ہے تو انسان کو سوچ سمجھ کر چلنی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا ہے دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو سال کی ابتدا اور انتہا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارا گزشتہ سال گزرا، پیوستہ سال گزرا، اس سے پہلے سال گزرے، کئی سال آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اگر تم شعور مند ہو، احساس رکھتے ہو، تو یہ سورج کا ڈوبنا اور نکلنا تمہارے لیے کافی ہے، تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے اور تمہاری اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے۔ اور اگر تمہارے اندر زندہ ضمیر نہ ہو، جاگنے والا دل نہ ہو، تو پھر ہزاروں نصیحتیں ہوں کہ ہزاروں اللہ کا قہر بھی نازل ہو جائے، تو پھر توفیق نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لے۔ تو یہ سال کی ابتدا و انتہا سے جائے کہ دوسری قومیں اس میں جشن مناتی ہوگی، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنا جائزہ لو کہ گزشتہ سالوں میں تم نے کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبو، اپنا حساب کر لیا کرو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ عقل مند اکاؤنٹنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر آڈیٹر کو دینے سے پہلے اپنے پاس خود حساب کو ری چیک کر لیتا ہے، تاکہ سوال کے موقع پر صحیح جواب دے سکوں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ہماری زندگی کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر ہفتہ حساب کریں، نہیں ہو سکا تو کم از کم سال تمام میں حساب کریں کہ اس کے دن کتنے تھے۔ ہر ایک کامیاب آرگنائزیشن کے پاس اس کے ورکنگ ڈے اور ویک ڈیز لکھے ہوئے ہوتے، اس میں کتنے دن وہ کام کیا ہے ادارہ اور کام نہیں کیا لکھا ہوتا ہے۔
اس سے اس کا سال کا کیلنڈر اور سال کا پورا تخمینہ اور اس کی پورے سال کا پروگرام بنتا ہے. تو دیکھیں کہ میں بھی لاسٹ ایئر 360 دنوں میں کتنے دن میں آف تھا اور کتنے دن آن تھا, کتنے دن میں ورک کر رہا تھا, کیسی گزری ہے میری صبح و شام, کیسے گزرے ہیں میرے ایام. اس لیے کہ آئندہ سال میں وہ غلطیاں نہ دہراؤں جو گزشتہ مجھ سے ہوئی ہیں. میں نے کیا کیا کھویا ہے اور کیا کیا پایا ہے, وہ دیکھنے کا دن یہ ہے. اور آئندہ سال میں کیا پاؤں گا, گھریلو اعتبار سے میرا کیا ٹارگٹ ہوگا, میرے اپنے پرسنالٹی کے لحاظ سے, میں پرسنل امپروومنٹ میرے اندر کیا ہوگا, خدا کے رشتے کے لحاظ سے, رسول کی محبت کے لحاظ سے, شریعت پر عمل کرنے کے لحاظ سے, سنتوں کے لحاظ سے, پھر اپنی دنیا میں ترقی کے لحاظ سے, اپنی معاشی استحکام کے لحاظ سے, میرے گھر کے اندر کے حالات کو سدھارنے کے لحاظ سے, میری اپنی ویک پوائنٹس کو کم کرنے کے لحاظ سے, ان تمام سے میرا نیکسٹ ایئر کا پروگرام کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں آئندہ سال ختم ہونے تک میں کیا بن جاؤں اور میرے بچے کہاں پر رہیں, میں کیا رہوں. یہ پروگرام بنانے کے دن ہے. اور وہ آدمی کامیاب ہے جو یہ پروگرام بنا لیتا ہے اور اس کے لحاظ سے عمل کرتا ہے. تو فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا, اپنے عمل کا وزن کر لو, خود ناپ کر دیکھ لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے. پتہ نہیں آپ اس کو بڑے وزندار سمجھ رہے ہوں گے اپنے اعمال کو, لیکن خدا کے ترازو میں اس کا کیا وزن ہے وہ بھی تو دیکھ لو. میرے 24 گھنٹے تو گزر رہے ہیں, لیکن ان 24 گھنٹوں میں میرا جو عمل ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ مکمل 24 آورز میں بزی ہوں, کوئی وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے دیکھنے کا, ملنے کا. ٹھیک ہے, پورے 24 گھنٹوں کو آپ نے بھر دیا ہے عمل سے, لیکن اس کو وزن تو کر لو. اب تو وزندار دکھ رہے ہیں, تھکن کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کے اوپر تھکن ہو رہی ہے. کیا وہ اعمال جس کو آپ وزندار سمجھ رہے ہیں, کیا خدا کی نگاہ میں بھی وہ وزندار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دھوکے میں رہ جائیں گے, بڑے وزن نظر آئیں گے. دنیا میں تو بہت ساری ایسے عمل ہوتے ہیں جو دنیا میں وزندار ہوتے ہیں, آخرت میں ہلکے ہو جاتے. تو فرمایا وزن کر لو اپنے اعمال کا. عقل مندی یہ ہے کہ وہاں پر جانے سے پہلے وزن کر لو اپنے اعمال. بہرحال نیو ایئر, نئے سال کا آغاز, یہ باضابطہ ایک ٹاپک ہے, لیکن یہ موقع مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پہ گفتگو کروں. یہ میری ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ واقعی ماہ محرم بڑا عظیم مہینہ ہے. میں ماہ محرم کے متعلق کہوں, اس میں آنے والا دن 10 محرم الحرام یوم عاشورہ, بہت عظیم دن جس میں اللہ نے بڑا انعام فرمایا اپنے بندوں کے اوپر. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے بڑے انعام فرمائے عاشورے کے دن فرمائے. اس دنیا کے بڑے بڑے فیصلے اللہ نے عاشورے کے دن کو بڑے فیصلوں کے لیے مقرر فرمایا. یہ تمام گن گن کر ایک ایک پر شکر ادا کرنے کا وقت ہے. حضرت آدم پر جو انعام ہوا, حضرت نوح پر جو انعام ہوا, حضرت ابراہیم پر جو انعام ہوا, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر جو انعام ہوا, دیگر لوگوں پر جو انعامات ہوئے, ایک ایک کو ذکر کر کر خدا کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. اور یہ ہوتا تھا اور یہ ہوا کرتا تھا. اور ایک خصوصیت سے اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہا گیا. 10 محرم الحرام عاشورے کا دن. اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کیونکہ اللہ کے انعامات کا دن. حکم ہے ہمیں, اگر رمضان المبارک کے روزے کے بعد کوئی روزے کی اہمیت ہے تو وہ عاشورے کے دن کی ہے. ضروری ہے عاشورے کے دن کا روزہ اگر انسان سمجھتا ہے, اپنی صحت مند حالت میں اگر ہوتا. عاشورے کے روزے کی فضیلت آخر بیان کروں گا, لیکن یہ بتلاؤں کہ یہ حالات چلتے رہے سب لوگ عاشورے کی فضیلت بیان کرتے رہے, اور یہ بیان کرنی چاہیے. لیکن سن 60 ہجری کے واقعے نے امت مسلمہ کی فکروں کو بدل دیا, ایک بھونچال پیدا کر دی. اب ہم مجبور ہے کہ پچھلے واقعات سے زیادہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے والا واقعہ,
ہمارے ایمان سے لگا ہوا اور ہمارے ایمان سے انتہائی قربت رکھنے والا اور ہماری ضمیر اور ہمارے دل سے قربت رکھنے والا واقعہ، ہمارے آقا پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت، ان کے ساتھ ہونے والا اس امت کا ظلم اور ستم، اور اس امت کا ڈھایا ہوا ان کے اوپر ظلم کی جو داستان ہے، وہ اب ہمیں اتنا کھل کر عاشورے پر بولنے کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ واقعہ سامنے ہے۔ کہاں ہم نئے سال کی خوشیاں منائے اور کہاں ہم عاشورے کی باتیں کریں۔ ضرور فضیلت والا دن ہے، فضیلت سنانی چاہیے، لیکن جمعہ ایک باقی ہے۔ اگر 2 جمعہ ہوتے تو ایک جمعہ کو عاشورے کی فضیلت اور دوسرے میں اہل بیت کا ذکر کرتے۔ یہ اہل بیت اطہار، یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، ان کے گھر والے۔ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی عزت سمجھتا، وہ اپنی جان سے زیادہ ان سے پیار کرتا، چاہے کیسے ہی ہو، میرے ہے، میرے گھر والے۔ سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام اس امت کے لیے محنت اور ان کو گناہوں سے بچانا، ان کو دوزخ سے چھٹکارا دلانے کی محنت، راتوں میں رونا، دن تمام چکر کاٹ کاٹ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دن رات میدان جنگ میں گزار دینا، صبح و شام سفر کی مشقتیں برداشت کرنا، اتنی محبتیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر عرش اعلیٰ سے خود رب العالمین فرماتے ہیں، اے حبیب آپ امت کے اندر اعلان کر دیجئے، امت کو بتلا دیجئے، آپ سنا دیجئے کہ اے امت، تمہارے اتنی میں نے جو محبت کی ہے، تمہارے لیے جو رات رات میں نے ٹھہرا ہے، رویا ہے، گر گرایا ہے، دن دن پورے بستی بستی پھر کر تم کو جو ایمان کی دعوت دی ہے، اپنے آپ کی فکر کی، نہ اپنے گھر والوں کی فکر کی، نہ اپنے بال بچوں کی فکر کی، ہر ایک کے اوپر امت کی محبت کو ترجیح دیا۔ یہ تمام کے تمام کا اگر تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہو، تمہارا ضمیر زندہ ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور میرے اتنی محنت کا اگر کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو سن لو کان کھول کر، مجھے تمہارے کوئی بدلے کی ضرورت نہیں، میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے قلبی محبت رکھو، ان کو چاہو، دل سے چاہو، ان کی محبت کرو۔ اور میں یہ بھی بتلائے دیتا ہوں، احادیث کریمہ پورے ایک ایک پڑھ کر سنانے کا وقت نہیں، پورے احادیث کا خلاصہ، صحیح حدیثوں کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت سے بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری ہی سرخروئی ہے، تمہارا دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، دنیا کی خوشنودی، آخرت کا مزہ، چین، سب میرے اہل بیت کی محبت میں اللہ نے پوشیدہ کر دی۔ بڑی محبت فرماتے تھے حضور اپنے اہل بیت سے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ اہل بیت میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات وضاحت کر دوں، آپ کے اہل بیت، ہر ایک آدمی کا اہل بیت گھر والے، جیسے ہی گھر والے کہتے ہیں تو گھر جو انسان کا ہوتا ہے، شروع میں بچے تو پورے بچے ہی ہوتے ہیں، جیسے بڑے ہوتے ہیں تو گھر میں میاں بیوی رہ جاتے ہیں اور نرینہ اولاد رہ جاتی ہے، جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو بیاہی جا کر دوسرے گھر کی ہو جاتی۔ تو آپ کے گھر والوں کی دعوت ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں ہیں، یعنی ان کی بیوی ہے، ان کی بہو بچے ہیں، یہ تمام آتے، بیٹی پرائی ہو جاتی ہے۔ ایک موقع یہ آیا کہ رب العالمین قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، گھر والوں، اہل بیت، اللہ کا ارادہ اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کسی قسم کا میل کچیل نہیں دیکھنا چاہتے، پاک کر دینا چاہتے ہیں، ظاہری باطنی ہر میل کچیل سے تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک و صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات تو داخل تھے ہی تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی فوراً اپنی چادر کو آگے بڑھایا، اس کے اندر حسنین کریمین کو داخل کر لیا، علی مرتضیٰ کو داخل کر دیا،
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو داخل کر لیا اور فرمایا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، یہ باہر والے نہیں ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ تو اس تاریخ سے امت مسلمہ یہ یقین کر چکی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ازواج مطہرات اہل بیت ہے ویسے ہی حضرات ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت حضور کے اہل بیت کو، حضور کے گھر والوں کو اپنے گھر والے، یعنی اللہ کا تو نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ بچے، لیکن ہر چیز جو حضور کی ہوتی ہے اللہ اپنی سمجھتے ہیں، تو وہ مقام دیا حضور کے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کی طرح مقام دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں تھیں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدتنا فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے حبیب نے بہت چاہا اور ان کی چاہتوں اور محبتوں کو دیکھ کر رب العالمین نے ان کے چاہنے والوں پر عنایتوں کی برسات کر دی عنایتوں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ فرمائے ایک عام آدمی جب عبادت کرتا ہے تو کیسے محو ہو جاتا ہے۔ سرکار کی عبادت، اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، رکعت باندھے ہوئے ہیں، ادھر امام حسن ہے امام حسین کھیلتے، سجدے میں گئے تو نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، ایک گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دوسرے پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھ کر فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آقا کی نماز کا خیال کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا کہ کہیں ان کو گردن سے اٹھا لوں، آقا کو تکلیف نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو روک دیے اور بالکل منع فرما دیے، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، جب تک وہ سیر نہ ہو گئے، جب تک وہ پیٹھ پر سوار رہے، آقا سجدے میں رہے، سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب وہ لوگ سیر ہو کر کے بیٹھ کر اپنی مرضی سے اترے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکمیل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتے خدا ان سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، ممبر شریف پر ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، ننھے سے صاحبزادے حضرت امام حسن وہاں سے آ رہے ہیں، پاؤں لڑکھڑائے خطبے جمعہ دے رہے ہیں اور ممبر سے اتر گئے۔ خطبے جمعہ 2 رکعت سے مماثل ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اشارہ کر کر کسی کو فرما دیتے نہیں، بالکل عصا لے کر کے ممبر سے اتر گئے، جا کر کے ان کو اپنے گود میں لیا، اپنے بازو بٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اور جاتے ہوئے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ کی کتاب، اس کا ایک طرف، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دوسرے میرے اہل بیت، ان کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد کہیں شیطان ان کے بارے میں تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں وسوسوں میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ رب ذوالجلال جو انتہائی لطیف ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، ان اللطیف الخبیر نبأنی، لطیف و خبیر پروردگار نے مجھے بتایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کبھی نہیں جدا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگ حوض کوثر پر مجھ پر ملاقات کریں گے۔ تو سنو، تم میں سے کوئی حد سے تجاوز نہ کرو، کوئی قرآن کو پکڑ لیا اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا، کوئی اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، ایسا نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا بھی نہ کرو، ان دونوں سے انجان بھی نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے فرمایا کہ یہ دونوں کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر لا کر مجھ سے ملاقات کرائیں گے، یہ دونوں مجھ سے ملاقات کرائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہے، تم کوئی چیز انہیں سکھانے نہ جاؤ، فلا تعلموہم، ان کو نہ بتلاؤ،
خدا نے انہیں پڑھنا لکھنا سب سکھا دیا، یہ تم میں سب سے بڑوں سے بڑے ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ ہے، انہیں کچھ سکھانے پڑھانے کی تم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تعلموہم فإنہم اعلم منکم، تم انہیں نہ سکھاؤ، یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ثم اخذ بید علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت اولا بہ من نفسہ، جس شخص کے پاس میں اس کی جان سے زیادہ محبت والا ہوں، فرمایا نا ایمان والا وہ ہے جس کے پاس اس کی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو۔ ایسا کامل ایمان والا کوئی ہے کہ جس کے پاس میری جان اپنی اس کی جان سے زیادہ میں محبت والا ہوں، تو سن لے کہ میں جس کے پاس محبت والا ہوں، تو فرمایا فعلی ولیہ، تو علی بھی اس کے ولی ہے، فرمایا علی بھی اس کے ولی ہے۔ اور فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ آپ اس سے دوستی فرمائیے جو علی سے دوستی فرماتے ہیں، وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرتے ہیں پروردگار آپ بھی اس سے دشمنی فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم خدا سے محبت کرو، اس لیے خدا سے محبت کرو کہ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے، انعامات دیتا ہے، بے شمار کرم نوازیاں اللہ کے، اللہ سے محبت کرو۔ لیکن اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ خدا کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، خدا کی محبت آئے گی۔ اور مجھ سے محبت کیسی آئے گی؟ مجھ سے محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور جو بندہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے گویا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں خدا اس سے محبت کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جس کو جو میرے اہل بیت سے دل میں کچھ نہ کچھ غلط فہمی یا کجی رہ جائے، سمجھ لو کہ اس کو میری محبت نصیب نہیں ہوئی۔ جس کو میری محبت نصیب نہیں ہوئی خدا کی محبت کا حصہ اسے نہیں ملے گا، اور جس کو خدا کی محبت نہیں ملی جنت کی بو بھی نہیں چکھ سکے گا، نہیں سونگ سکے گا، دوزخ میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال، کشتی کی طرح مثال ہے۔ کیا ہوا تھا؟ دنیا بھر کے اندر پانی بھر گیا تھا، ہر آدمی ڈوب رہا تھا، بچا وہی جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا۔ فرمایا تم کو اس دنیا کے فتنوں سے بچنا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے بچنا ہے، دنیا کی فرعونیت اور دجالیت سے اگر بچنا ہے تو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نجات پا جاؤ گے۔ من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہلک، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے مبارک پر، آپ کے پشت مبارک پر حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہی تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اسی حالت میں حضور کے اوپر حضرت امام حسین بھی سوار تھے، حضرت امام حسین کو چمٹا لیا، وحی اتر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت حسین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو دیکھی تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، مجھے حسین سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کہ یہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک وقت ہوگا کہ آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹی لا کر کے دے دیا اور فرمایا کہ یہ اس مقام کی مٹی ہے جس مقام پر آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لیے اور پوچھا جبرائیل وہ مقام کہاں ہے؟ تو فرمایا وہ نہر فرات کے بازو میں ہے، مقام طف سے ہوتا ہوا وہ مقام جاتا ہے اور اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیے روتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر ہوئے، اور حضرت عائشہ ٹھہری ہوئی ہے، سیدتنا ام سلمہ ٹھہری ہوئی ہے، ان کے سامنے بیان کیا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ بیٹا میرے سینے پہ کھیل رہا تھا، میری محبتوں کو دیکھ کر فرمایا آقا آپ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی امت کے چند لوگ ان کو قتل کریں گے فلاں مقام پر، اور یہ مٹی ہے، یہی لے کر کے بے ساختہ حجرے مبارک کے باہر نکلے، باہر نکل کر مسجد نبوی میں آئے،
فرماتے ہیں صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے. ان کے قریب گئے، صحابہ پریشان ہو کر کے اٹھ گئے اور فرمایا آقا آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، بتائیے کیا تکلیف ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جس کو میں اٹھاتا ہوں، کاندھے پہ سوار کرتا ہوں، اپنے آپ لے کر کے کھیلتا ہوں، سواری بن جاتا ہوں، وہ میرے پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، جن کا رونا مجھے گوارا نہیں، جن کی پیاس مجھے گوارا نہیں. فرمایا جبرائیل ابھی آ کر کے یہ مٹی بتا کر کے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میرے بیٹے کو شہید کیا جانے والا ہے. عزیزان گرامی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزمائش دی گئی. حضور کے فرزند حضرت ابراہیم ایک مرتبہ حضور کے ایک بازو پر تشریف فرما ہے، دوسرے بازو پر امام حسین. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ آقا اللہ رب العزت کا حکم ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے اور دوسرے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. ایک میں خود اپنے فرزند حضرت ابراہیم اور دوسرے پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے. ایک طرف ان کو دیکھا، ایک طرف ان کو دیکھا، یہ دیکھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ادھر طرف دیکھا کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس سے بھی محبت ہے اور اس سے بھی محبت ہے. پھر حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا، فرمایا کہ یہ اگر چلا جائے مجھے تکلیف ہوگی، یہ چلا جائے تو مجھے بھی ہوگی، میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی. فرمایا جبرائیل لے جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ. بس چند روز میں ان کا انتقال ہو گیا. امام حسین کو لپٹا لیا، سینے سے لگا لیا. ایک بیٹے کے اوپر اپنے نواسے کو ترجیح دی تھی، تو اس کے بعد جبرائیل امین آ کر ان کے بارے میں بھی خوشخبری سنا دی. فرمایا کہ یہ بھی جو ہوں گے اللہ نے ان کے لیے بھی بڑا مقدر رکھا ہے، آپ کی امت ان کو بھی شہید کر دے گی. موقع نہیں کہ میں ان کے فضائل اور واقعات بیان کروں، ایک دو چیزیں بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایک موقع بھی مجھے ایسا نہیں آیا کہ میں حسنین کریمین کو دیکھتا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ میرے آقا ان سے کیسی محبت فرماتے تھے، کیسی محبت فرماتے تھے. بنو امیہ کا حاکم مروان ابن حکم، بنو امیہ کو بڑا بغض تھا اہل بیت اطہار سے، بنو ہاشم سے، ایمان اہل ایمان کے اعلان سے پہلے سے بغض تھا. تو مروان ابن حکم بادشاہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری مرض وفات میں ہے، آخری مرحلے میں ہے. ان سے تعلق تھا، آ کر کے ابو ہریرہ کے پاس ٹھہر گیا، کہنے لگا ابو ہریرہ تمہاری ہر چیز بڑی اچھی ہے، تم سے محبت ہے، تمہارا دوستانہ ہے، لیکن تمہاری ایک چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم یہ حسن اور حسین کو اتنا پیار کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ اتنے بیمار تھے، بیماری کا اپنی چادر کو جھٹک کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ نادان تو سن، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں ان سے کیوں محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، تمام لوگ سفر میں تھے، مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھے، سفر کے نکل کے جا رہے تھے. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے ننھے بچوں کے رونے کی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسافرین کو روک دیے اور اس آواز کی طرف کان دھیان کر کے دیکھے تو آواز آئی امام حسن اور حسین رو رہے ہیں. فوراً بے چینی کے ساتھ سب کو چھوڑ کر خواتین کے پردے کی طرف گئے اور آواز دے کر کہا کہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں حسن اور حسین؟ اندر سے سیدتنا فاطمہ کی آواز آئی کہ ابا جان ان کا حلق سوکھ رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں. آقا پلٹے، پوری قوم اور پوری جتنی فوج تھی سب نے اعلان کیا کہ میرے بچے پیاسے ہیں، پانی کا کچھ خطرہ ہے تو دے دو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بڑی قحط سالی تھی، صبح نے اپنے مشکلیں جھٹکے، کسی کے پاس کوئی قطرہ پانی نہیں ملا، لیکن حضرت حسنین حسین رو رہے تھے. حضور نے فرمایا فاطمہ دے دو ایک ایک کر کر. پہلے حضرت امام حسن کو دیا گیا تو حضور لیے اپنے سینے سے لگائے، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ رو رہے تھے، برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چہرے پاک کے قریب لایا اور لا کر اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ بیٹے چوس نہ ہو جتنا چوس لو. بہت دیر تک بڑے سکون و اطمینان سے امام حسن نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا. جب پیٹ بھر گیا، حلق تر ہو گیا تو دے دیا. پھر امام حسین کو لیا اور ان کے منہ کے اندر اپنی زبان کو چھوڑا، وہ چوسنے لگے. جب ان کا پیٹ بھر گیا، حلق تر ہو گیا
تو چھوڑ دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ ان کو نہ رلاؤ، ان کے رونے سے میں روتا ہوں اور میں روتا ہوں تو عرش ہل جاتا ہے، فرمایا ان کو نہ رونے دو، اس وجہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آقا کو دیکھا اور اس محبتوں کو دیکھنے والے ایک زمانے تک تھے، اور اس وقت جب یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے پاک کو لے آ کر رکھا گیا، بدبخت نے اپنی چھڑی لے کر کے امام حسین کے چہرے پاک پر لگایا تو ایک بوڑھا تھا، لڑکھڑاتا ہوا ٹھہر گیا، آواز نہیں نکل رہی تھی، پکار کر کہا کہ یزید خبردار، میرے آقا کا نواسا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا اس کے ان ہونٹوں کو چومتے تھے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ میرے آقا جہاں چومتے تھے تو چھڑی لگاتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ قوم جب شقاوت آ جاتی ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نہ نبی کی محبت یاد ہوتی ہے، نہ نبی کے قربانیاں یاد ہوتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس محبت بھرے لاڈلے اور انتہائی پیار والے ایسے نواسوں کو یہ امت کربلا کے میدان میں، جو نبی اپنے نواسے کو چند لمحے کے لیے پیاسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ نبی کے نواسے کو 3 دن تک نہر فرات کا پانی بند کر کر قطرہ قطرے کے لیے ان کے حلق کو ترسا کر 3 دن کے بعد 10 محرم الحرام کو شہادت کا درجہ ان کو ملا اور شہید کر دیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ عظیم واقعہ ہے شہادت کا، پوری امت کو اس کا درد ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی موتوں کو بھول جاتی ہے، لیکن امت کو آج تک یہ حوصلہ نہیں ملا کہ وہ نواسے رسول اللہ کی شہادت کو بھول سکے۔ ہر سال 10 محرم کو، محرم شروع ہوتے ہی ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں جوان قربان ہے، لاکھوں سانسیں ان کے اوپر قربان اور جانیں ان کے اوپر قربان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، عزیزان گرامی، واقع شہادت انشاءاللہ اتوار کے روز مسجد حاضہ میں صبح 9:30 بجے انشاءاللہ تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا۔ میرے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب انشاءاللہ تفصیلی طور پر فضائل اہل بیت اور خاص طور پر یہ یعنی شہادت کا واقعہ آپ کو ذکر فرمائیں گے، اور عاشورے کے دن بھی انشاءاللہ بعد نماز ظہر واقع کربلا امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات خواتین کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں۔ آخری بات یاد رکھیں، 10 محرم الحرام عاشورے کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رہو، کیونکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے کہ اللہ رب العزت گناہ معاف فرمائیں گے۔ عاشورے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رہو اور یہودیوں کی اس میں مخالفت کرو۔ یہودی صرف عاشورے کے دن کا روزہ رہتے ہیں، اور اے امت مسلمہ تم اس کے ساتھ ایک روزے کو اور ملا لو، یعنی 9 اور 10 کا رہو یا 10 اور 11 کا رہو، 2 روزے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر جو کشادہ دستی کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت سال تمام اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ عاشورے کے دن کا روزہ بھی رہے، یہ حضرت آدم سے لے کر کے انعام کا دن ہے، اور اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ نظر و نیاز، آپ جو کچھ ایصال کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بھیجیں، اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حضرات حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے آقا کی محبت اور اس کے ذریعے رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو پختہ فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یہاں پر دعا کی درخواست ہے، ایک محمد عاصم الدین صاحب ICU میں ایڈمٹ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتوار کے روز صبح 9:30 بجے انشاءاللہ مسجد حاضہ میں بیان جو درس قرآن ہوتی ہے، اس کے اندر انشاءاللہ شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوگا، آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں۔